بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب تمہاری پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تم بہت پریشان ہونے لگ جاتے ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی مسائل ہیں، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی توقع ہوں گے کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو ان پریشانیوں سے محفوظ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو خوش رکھے۔ یہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توقع ہوں گے۔ آج کل نوجوان موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ حد سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کو نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر ایک چیز کا مطلب الٹا لیتے ہیں، کسی چیز کو ٹھیک سے نہیں سوچتے۔ اگر ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان، اچھا خاصا بولتا ہوا انسان چپ نظر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی بات کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے چپ ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان چپ کر روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں، رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا ہوا تنہائی میں نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنے کا اس کا دل ہی نہ کر رہا ہو۔ ہماری سوچ اس حد تک نیگیٹو ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو پھر بھی ہم کیا سوچتے ہیں؟ ذہنی دباؤ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلا ایسے لوگ بھی خود ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمارا یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بس چھوڑ دو، خیر ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتہ، یہ تمہارا ایک چھوٹا سا جملہ جو تم نے کہہ دیا ہے اس شخص کے لیے جو تنہا تھا، اکیلا تھا، رو رہا تھا، اس شخص کے لیے تم نے یہ بات کہہ دی کہ کوئی بات نہیں، اس شخص کی تمہیں کیا پتہ، اس شخص کی آخری امید بھی توڑ دے گا یہ تمہارا چھوٹا سا جملہ، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور اس نے ہمیشہ سے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کا، خیر ہے، چھوڑو، اس چیز کا ٹیگ لگا لیتا ہے وہ انسان، کیونکہ وہ شخص سمجھ جاتا ہے میرا یہ رونا، میرا یہ پریشان ہونا ایسے شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس کی کسی چیز سے بھی، نہ ہی اس کے رونے سے، نہ ہی اس کی تنہائیوں میں پریشان ہونے سے۔ تو خود سوچیں، اگر ہم کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے تو کوئی ہمارا کیا بھلا سوچے گا؟ اپنی خود کی ہم مرضی چلا لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی دوسرے کی مرضی دیکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ شخص اپنی پریشانیوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ آخر میں ذہنی دباؤ ہی بنتا ہے، جسے ہم کہہ دیتے ہیں ذہنی دباؤ ہے، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر اچھی اور بری چیز انسان کے لیے نارمل ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری سوچ کافی آگے جا چکی ہے۔ ہمارے پرابلم کیا ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ تر؟ میرے پاس گھر نہیں ہے، میری کوئی اچھی جاب نہیں لگ رہی، میری تنخواہ بہت کم ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہر ایک گھر کی پرابلم ہوتی ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ ٹینشن، یہ جو ہم نے اپنے دل میں ٹینشنیں لے لی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہم سب کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹر ریلیز مفلوج کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگ، ان کے مزاج کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم تو بس کھلا رہے ہیں، ہم ان کو پلا رہے ہیں، یا سب سے اہم بات کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، تو بس ہوگا یہ فرض پورا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے،
ہم اپنے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر سوال ہی نہیں کرتے اور بس ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ خاموش ہو کر رو رہے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں تم خاموش ہو، کیوں تم رو رہے ہو، یہ بھی نہیں ہم پوچھتے۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھ سکتے، بلکہ ہم لوگ ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں۔ کسی خاتون نے کہا، جب میں 19 برس کی تھی، مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیا تم کو پسند ہے، اس لیے اب میں کسی کو بتانا نہیں پسند کرتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود ذہنی طور پر معذور بنا دیتے ہیں اور بعد میں ہم خود بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن خود کبھی نہیں پوچھتے۔ ہر شخص اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے تصویر لینا چھوڑ دی، کسی نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کوئی محبت نہیں کر رہا، کوئی محبت قبول نہیں کر رہا، کسی کو خوشی نہیں پسند اور کوئی دوستوں سے نہیں ملتا۔ عجیب وقت آ گیا ہے دوستو۔ انسان کو ہمیشہ خود پر محنت کرنا چاہیے اور خود پر محنت کرتے ہی رہنا چاہیے اور خود میں تبدیلی لاتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں چند چیزوں کو شامل کرنے سے آپ خود دیکھو گے اپنے آپ میں تبدیل ہوتا، سکون پاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ سب سے اپنا اسکرین ٹائم ختم کریں سب سے پہلے تو۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کو ہر وقت اٹھا کر استعمال نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ اچھے اور برے کام میں کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت ہونا۔ نیگیٹو سے خود کو دور رکھیں۔ جس حد تک ہو سکے اچھے لوگوں سے گزارا کریں اور اچھی سوچا کریں۔ اچھی سرگرمیوں میں خود کو ملوث رکھیں۔ دن میں کچھ وقت اپنے لیے بھی گزاریں، جس میں اپنا مائنڈ فریش کر کے اپنے آپ سے باتیں کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ اچھے دوست بنائیں، وقت با وقت دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ نماز اور تلاوت قرآن کی ہمیشہ سے پابندی کرتے رہا کریں۔ صبح کی سیر و تفریح اور رات کی چہل قدمی ضرور کریں۔ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی کریں۔ کھانے کے وقت اسکرین کا استعمال یعنی موبائل کا استعمال کبھی نہ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے گناہوں کی معافی اور سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے قریب کے لوگوں کو تحفے دیا کریں، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ لوگوں کے دل کھول کر تعریف کیا کریں۔ جتنی چادر دیکھیں اتنا پاؤں پھیلایا کریں۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سنبھال کر رکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اچھا انقلاب آئے گا اور اچھا وقت آئے گا۔ یہ اللہ پاک کا تم سے وعدہ ہے۔ جزاک اللہ۔